بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اشرف کمال صاحب. ہمارے ایک بہت پیارے دوست جناب اسلم جان صاحب تشریف لائے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. حاضرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صاحبان اولاد پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد نرینہ میں سے کسی ایک بیٹے کا نام محمد لازم رکھے. بابرکت نام ہے. میں اس شخصیت کی کیا تعریف کروں کہ جس کے نام میں 3 الفاظ ہیں اور تینوں ہی اسی نسبت سے. میری مراد تشریف لاتے ہیں محمد محمود احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محفل، آپ کے حسن سماعت کی نظر اپنا کلام کرنے سے پہلے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بکھر کے محترم اساتذہ کرام، بالخصوص پرنسپل ادارہ جناب غلام حسین بھٹی اور اس مشاعرہ کے آرگنائزر برادر عزیز افتخار طیب کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پھر ایک کامیاب اور یادگار مشاعرہ منعقد کیا ہے. ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کے ساتھ ہماری ایک دیرینہ محبت اور نسبت کا تعلق ہے. جب سے وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے، فون پہ تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے، بالمشافہ آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے. عوام کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب شاعروں کے بھی محبوب ہیں. بہت سے مشاعروں میں اتفاق ہوا ہے کہ شب کے 3 بجے تک ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلہ ذوق و شوق کے ساتھ شاعروں کے درمیان اسٹیج پر موجود رہے ہیں. گزشتہ رات برادر محترم نجف بخاری ڈی سی او بکھر جناب ممتاز حسین زاہد کی علم پروری اور ادب دوستی کی بات کر رہے تھے. آج بھی وہ نصف رات کے بعد اپنے معمولات اور کام سمیٹنے کے بعد میں گھڑی پہ دیکھ رہا تھا کہ 12 بجے کے بعد کا عمل تھا جب وہ یہاں پہ تشریف لائے. یہ بھی ان کے اندر کی خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے. یہ اور بات کے پیشانیاں جھکیں نہ جھکیں، یہ اور بات کے پیشانیاں جھکیں نہ جھکیں، عجم کا اور عرب کا خیال رکھتا ہے. اسی کی شاہی میں پھرتے ہیں انگلت باغی، کریم اتنا کہ سب کا خیال رکھتا ہے. محمود میرا جسم کثافت سے پاک ہے، محمود میرا جسم کثافت سے پاک ہے، بچپن سے کھا رہا ہوں میں لنگر حسین کا. حسرتوں کے دفن کا سامان ہونا چاہیے، حسرتوں کے دفن کا سامان ہونا چاہیے، دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے. حسرتوں کے دفن کا سامان ہونا چاہیے، دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے، روح کے حجرے میں روشن دان ہونا چاہیے، پھر طلوع شمس کا امکان ہونا چاہیے. روح کے حجرے میں روشن دان ہونا چاہیے، پھر طلوع شمس کا امکان ہونا چاہیے. اپنی سیرت سے کیا ثابت شہ ابرار نے، اپنی سیرت سے کیا ثابت شہ ابرار نے،
صاحب قرآن کو قرآن ہونا چاہیے، اپنی سیرت سے کیا ثابت شہ ابرار نے، صاحب قرآن کو قرآن ہونا چاہیے، شاعری علم و ہنر مذہب سیاست بعد میں، شاعری علم و ہنر مذہب سیاست بعد میں، سب سے پہلے آدمی انسان ہونا چاہیے۔ شاعری علم و ہنر مذہب سیاست بعد میں، شاعری علم و ہنر مذہب سیاست بعد میں، سب سے پہلے آدمی انسان ہونا چاہیے۔ چند مصرے حق ادا کیسے کریں گل بدن، چند مصرے حق ادا کیسے کریں گل بدن، تیری آنکھوں پر تو ایک دیوان ہونا چاہیے۔ چند مصرے حق ادا کیسے کریں گل بدن، تیری آنکھوں پر تو ایک دیوان ہونا چاہیے۔ 5 صوبوں کی زمین کافی نہیں محمود پر، ناروے تک سوچ کا میدان ہونا چاہیے۔ 5 صوبوں کی زمین کافی نہیں محمود پر، ناروے تک سوچ کا میدان ہونا چاہیے۔ دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے۔ کچھ اشعار اور دیکھیے تازہ غزل کے کہ بڑے وثوق سے پورے یقین سے پیار کرو، بڑے وثوق سے پورے یقین سے پیار کرو، وہ حسن سیڑھی ہے پہلی وہیں سے پیار کرو، بڑے وثوق سے پورے یقین سے پیار کرو، وہ حسن سیڑھی ہے پہلی وہیں سے پیار کرو۔ زمین کی گود میں مائیں بھی جا کے سوتی ہیں، زمین ماں کی بھی ماں ہے، زمین سے پیار کرو۔ بڑے وثوق سے پورے یقین سے پیار کرو، وہ حسن سیڑھی ہے پہلی وہیں سے پیار کرو، زمین کی گود میں مائیں بھی جا کے سوتی ہیں، زمین ماں کی بھی ماں ہے، زمین سے پیار کرو۔ میں اپنے برج کو مشکل میں ڈال آیا ہوں، میں اپنے برج کو مشکل میں ڈال آیا ہوں، یہ دل کی ضد ہے کہ زہرہ جبیں سے پیار ہے۔ میں اپنے برج کو مشکل میں ڈال آیا ہوں، میں اپنے برج کو مشکل میں ڈال آیا ہوں، یہ دل کی ضد ہے کہ زہرہ جبیں سے پیار کرو۔ حسین لوگ کرامت سے کم نہیں ہوتے، کسی نظر کے نوازے حسین سے پیار کرو۔ سدھار دیتا ہے جناب نذیر ڈھالا خیلوی صاحب، یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سدھار دیتا ہے سنگیت باغیانہ مزاج، سدھار دیتا ہے سنگیت باغیانہ مزاج، پہاڑی جوگ تلنگ بھیروی سے پیار کرو۔ سدھار دیتا ہے سنگیت باغیانہ مزاج، پہاڑی جوگ تلنگ بھیروی سے پیار کرو۔ عجیب دوست ہمیں دستیاب ہے محمود، عجیب دوست ہمیں دستیاب ہے محمود، جگہ جگہ سے ہنسی ہے کہیں سے پیار کرو۔ عجیب دوست ہمیں دستیاب
दस्तयाब है महमूद। बहुत शुक्रिया। जगह जगह से हंसी है, कहीं से प्यार करो। ज़मीन की गोद में माएँ भी जाके सोती हैं, ज़मीन माँ की भी माँ है, ज़मीन से प्यार करो। जी मैं ताज़ा एक गज़ल और आपके चंद शेर हैं। दोस्तों इश्क में किबले का पता चलता है। दोस्तों इश्क में किबले का पता चलता है, कुतबी तारा हो तो रास्ते का पता चलता है। क्या तेरे सामने, क्या दुखों की मैं तेरे सामने गठरी खोलूं? क्या दुखों की मैं तेरे सामने गठरी खोलूं? आंख वाले तुझे चेहरे का पता चलता है। किस तरह दुनिया से मैं प्यार छुपा लूं तेरा, जब बाहर आए तो सब्जे का पता चलता है। दस्तरस रखते हो तुम इल्म रियाजी पे बहुत, क्या तुम्हें 5 के हिंद से का पता चलता है? दस्तरस रखते हो तुम इल्म रियाजी पे बहुत, क्या तुम्हें 5 के हिंद से का पता चलता है? मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। छोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देता इंसान, हिज्र लाहक हो तो लम्हे का पता चलता है। छोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देता इंसान, हिज्र लाहक हो तो लम्हे का पता चलता है। सबसे अच्छी है ये महमूद अदब की दुनिया, जिंदगानी के सलीके का पता चलता है। इस मुशायरे का ये भी मेरे लिए फ़ायदा होता है कि अपने प्यारे भाई जो एक बहुत बड़ा मुल्की सतह पर सरायती मुशायरा मुनक़िद करते हैं, जनाब बशीर गोंदल, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। तालिब इल्म दोस्तों, दिल था अगर बिल्कुल ही ताज़ा चंद अशार और फिर वही 2-3 शेर और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। जी, मैंने कहा नसीब मेरा जगमगा के रख, जाहिर फ़कीर साहब, मैंने कहा नसीब मेरा जगमगा के रख, उसने कहा कि आंखों में आंसू सजा के रख। मैंने कहा कि देखे तुझे मुद्दतें हुई, उसने कहा कि हौसले दिल में बला के रख। मैंने कहा कि मेरे लिए कोई खास बात, उसने कहा कि हर्फ की हुर्मत बचा के रख। मैंने कहा कि एक ही घर में चिराग है, उसने कहा कि सामने जाकर हवा के रख। मैंने कहा कि एक ही घर में चिराग है, उसने कहा कि सामने जाकर हवा के रख। मैंने कहा कि खुलते नहीं मुझ पे आसमान, उसने कहा कि फर्श पे बिस्तर बिछा के रख। मैंने कहा कि खुलते नहीं मुझ पे आसमान, उसने कहा कि फर्श पे बिस्तर बिछा के रख। मैंने कहा अकेला हूँ, दुश्मन है बेशुमार,
اس نے کہا کہ سر کو ہمیشہ اٹھا کے میں نے کہا اکیلا ہوں دشمن ہے بے شمار، اس نے کہا کہ سر کو ہمیشہ اٹھا کے رکھ، میں نے کہا کہ وصل کا امرت پلا مجھے، اس نے کہا شراب میں آنسو ملا کے رکھ۔ دوستو توجہ چاہوں گا، چند لمحے آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں ہوں۔ میں نے کہا کہ وصل کا امرت پلا مجھے، اس نے کہا شراب میں آنسو ملا کے رکھ، میں نے کہا کہ ایک ملاقات چاہیے، اس نے کہا زبان پہ تالے لگا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ ایک ملاقات چاہیے، اس نے کہا زبان پہ تالے لگا کے رکھ، میں نے کہا کہ مشورہ محمود کے لیے، اس نے کہا کہ درد کو سب سے چھپا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں یہ آخری چند اشعار، میں نے کہا کہ مجھ میں خزانے چھپا کے رکھ، اس نے کہا کہ دنیا سے دامن بچا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ چاہیے خوشنودی رسول، اس نے کہا حسین کا پرچم اٹھا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ چاہیے خوشنودی رسول، اس نے کہا حسین کا پرچم اٹھا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ سامنے اندلس کی فوج ہے، اس نے کہا سفینے تو پہلے جلا لے۔ میں نے کہا کہ کرنا ہے تجھ سے مکالمہ، اس نے کہا کہ نیند تو اپنی اڑا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ کشف و کرامات چاہیے، اس نے کہا حرام سے خود کو بچا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ کشف و کرامات چاہیے، اس نے کہا حرام سے خود کو بچا کے رکھ۔ میں نے کہا تو آئے گا کس رات میرے چاند، اس نے کہا ستارے تو گھر میں بلا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ تیرے تبسم کی خیر ہو، اس نے کہا کہ چہرے سے نظریں ہٹا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ تیرے تبسم کی خیر ہو، اس نے کہا کہ چہرے سے نظریں ہٹا کے رکھ۔ میں نے کہا کہ مشورہ محمود کے لیے، اس نے کہا سماعتیں اپنی جگہ کے رکھ۔ آخر پہ برادر محترم بشیر گوندل صاحب کی فرمائش دوسرا شعر سرائے کی دے، جذبے دی حرارت کو سمجھدار سمجھتا ہے، جذبے دی حرارت کو سمجھدار سمجھتا ہے، اے طے ہے جو سردار کو سردار سمجھتا ہے۔ کیا علم یزیدیں کو وفا چیز ہے کیڑی، اے رسم سمجھ دے تو علمدار سمجھ دے۔ سامبل میں کو آکھیا ہم اعتبار کو آسان، اے ذہن جو منگل کو اعتبار سمجھ دے۔ سامبل میں کو آکھیا ہم میں اعتبار کو آسان، اے ذہن جو منگل کو بھی اعتبار سمجھ دے۔ لا علم ہے کیا جانے تو والا دے ولا کے، این قید دی چس کوئی گرفتار سمجھ دے۔ لا علم ہے کیا جانے تو والا دے ولا کے،
ای قید دی چس توئی گرفتار سمجھ گئے محمود میں ساحل تے اندے نال کھڑا ہاں حیرت ہے وہ دریا دے میں کو پار سمجھ بہو روکیا سانول نہیں رکیا لاکھ منت کی تھی رو رو کے ان کو آکھیا تو بے درد نہ بان پہنو بہو بے درد لو کے ان ہس کے آکھیا ماروے سے نہ پیار دے چکرہ چپو کے محمود کو ویدیاں دے دی رہی دیوار دے نال کھلو کے دوستان محترم اپنے کم و بیش 25 برس کے ادبی سفر پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سب سے زیادہ کلام آج میں نے آپ کے اس مشاہدہ میں پیش کیا ہے جاتے جاتے ہمارے محترم اساتذہ کرام اور سخن پرور دوستوں نے پھر مجھے حکم دیا کہ جو میں نے کافی لکھی تھی اردو کی اس کے کچھ بند میں آپ کو سناؤں بہت اچھے بڑے خوبصورت شاعر میرے پسندیدہ شاعر جناب مصطفیٰ خادم صاحب بھی تشریف فرما ہیں جناب زاہد فخری اور محترم گیلانی صاحب اور ہم 3 برس پہلے 30 کے خوشاب کی دعوت پہ اکٹھے ہوئے تھے آج پھر ہم یہاں پہ موجود کچھ بند میں آپ کو سناؤں بہت اچھے بڑے خوبصورت شاعر میرے پسندیدہ شاعر جناب مصطفیٰ خادم صاحب بھی تشریف فرما ہیں جناب زاہد فخری اور محترم گیلانی صاحب اور ہم 3 برس پہلے 30 کے خوشاب کی دعوت پہ اکٹھے ہوئے تھے آج پھر ہم یہاں پہ موجود ہیں یہ بھی محفل کو زعفران بناتے ہیں نیلم جیسی آنکھیں تیری ریشم جیسے بال نیلم جیسی آنکھیں تیری ریشم جیسے بال سب مٹی کا مال ہے سائیں سب مٹی کا مال سونے کا کٹمالا تیرا چاندی کی پازیب ہلکے زرد ستاروں والی گہری نیلی شال سب مٹی کا مال ہے سائیں سب مٹی کا مال سونے جیسے مکھ پر چمکے گرم لہو کی دھوپ سونے جیسے مکھ پر چمکے گرم لہو کی دھوپ مخمل مخمل نرم رگوں میں مستی کا بھونچال سب مٹی کا مال ہے سائیں سب مٹی کا مال ایک بہت ہی قدیم قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک بند ہوا تھا سفر کے دوران وقت ملے تو ٹوٹی اور بوسیدہ قبریں دیکھ تجھ سے پہلے بھی گزرے ہیں لاکھ چمکتے لال سب مٹی کا مال ہے سائیں سب مٹی کا مال وقت ملے تو ٹوٹی اور بوسیدہ قبریں دیکھ تجھ سے پہلے بھی گزرے ہیں لاکھ چمکتے لال سب مٹی کا مال ہے سائیں سب مٹی کا مال تو بھی فانی میں بھی فانی باقی رب کی ذات روشن صبحیں کاجل شامیں ہفتے مہینے سال سب مٹی کا مال ہے سائیں سب عجز میں عظمت پوشیدہ ہے اور ماہی مغرور بازوں جیسے ناز تمہارے ہرنی جیسی چال سب مٹی کا مال ہے سائیں سب مٹی کا مال اور ایک مصرع جو مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگتا ہے تیرے
रूप के चक्कर काटे एक शायर की सोच, तेरे रूप के चक्कर काटे एक शायर की सोच, तेरे दरवाजे पर डाले एक मजजूब धमाल, सब मिट्टी का माल है साईं, सब मिट्टी का माल। बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद महमूद अहमद। महमूद भाई ने इतनी रोशनी बिखेरी है, कल्ब अब्बास अपने दिल की सच्चाइयों से कह रहा है कि मुझे अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा सिवाय एक नाम मुस्तफ़ा खादिर। तशरीफ लाते हैं मुस्तफ़ा, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं किसी खास कैफियत में खड़ा हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुस्तफ़ा खादिर को सुनो। दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत शायर समाज फरमा चुके हो दोस्तों। मैं मुख्तसर जी हाज़री एक बंद समाज फरमाओ, एक या दो बांध को बाद एक नजर सुना कि मैं स्टेज छोड़ दे सा। बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली पाऊं, साईं बुक देवे भावे छाज देवे। बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली पाऊं, साईं बुक देवे भावे छाज देवे। उंदी जात तू है नख्तियार सभे, लोग छप देवे गज वज देवे। असा खादिम हैं भाईवाल निशे, क्यों आखूं कल या आज देवे। साईं जाने साईं दिया गाई जाने, भावे भुख मारे भावे राज देवे। बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली पाऊं, साईं बुक देवे भावे छज देवे। उंदी जात तू है नख्तियार सभे, लोग छप देवे गज वज देवे। असा खादिम हैं भाईवाल निशे, क्यों आखूं कल या आज देवे। साईं जाने साईं दिया गाई जाने, भावे भुख मारे भावे राज देवे। और उंदी मर्जी पीक झुटावे या सिख सूधा दार ते टंग देवे। उंदी मर्जी पीक झुटावे या सिख सूधा दार ते टंग देवे। हाथ पैर करे पाबंद सादे, नक नख पावे बाहां वंग देवे। दुख देवे डंग ते डंग देवे, या गुजरन खैर ते डंग देवे। रंग रेज दे हाथ विच है खादिम, सब धो छोड़े भावे रंग दे। रंग रेज दे हाथ विच है खादिम, सब धो छोड़े भावे रंग देवे। उनको पल पल शामिल हाल समझ, साईं आंज रहे या कोल वसे। उनको पल पल शामिल हाल समझ, साईं आंज रहे या कोल वसे। उनका बख्त इकबाल सलामत रहे, उनके नाल उनका माहौल वसे। दिल नाल दुआई दे खादिम, खुश वसदा रहे जित ढोल वसे। वे असा जम जम जान के पीवना है, उनके लब तू जेझा बोल वसे। असा जम जम जान के पीवना है, उनके लब तू जेझा बोल वसे। हुण चुके नौजवानों की महफिल ज्यादा है कि मुहब्बते करने वाले बंदा ई कैफियत को गुजरते जरी मैं अर्ज करना पिया कि उनके ना आवन ते सोचा हम जना आवे सी खत शारदे सा। उनके ना आवन ते सोचा हम जना आवे सी खत शारदे सा। हिन जे जितने एहसान होंदे खुद विक वैसा उनको धर दे सा। हिन जे जितने एहसान होंदे खुद विक वैसा उनको धर दे सा। क्यों नहीं आया देखा आवे सही ई कर दे सा ऊ कर दे सा। कोई सोच नहीं खादिम आवन ते रख साईं दे कदमे सर दे सा।
کوئی سوچ گئی خادم آمن رکھ سائن قدمیں سادے سا اور بس لے لے باقتے منزل ہے دل دنگدہ جل داغ پیدا ہے وہ دیکھ مادری کیفیت